نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تلوار جس سے کان دجال کا خاتمہ ہوگا، وہ تلوار اس وقت کہاں ہے اور کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے گی؟ ناظرین گرامی، پیغمبر اسلام کے پاس 9 تلواریں تھیں، جن میں سے 2 انہیں وراثت میں ملی اور 3 مال غنیمت میں حاصل ہوئیں۔ عزب آپ کو تحفے میں ملی تھی۔ ان 9 میں 8 تلواریں ترکی کے شہر استنبول میں واقع توپ کاپی عجائب گھر میں محفوظ ہیں اور ایک مصر کی ایک جامع مسجد میں موجود ہے۔ البتہ یہ تلوار سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب کے یہودی قبیلے بنو قیناع سے مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی۔ اس تلوار کو سیف الانبیاء یعنی نبیوں کی تلوار بھی کہا جاتا ہے۔ اس تلوار پر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یسع علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارک کندہ ہیں۔ یہ تلوار حضرت داؤد علیہ السلام کو اس وقت مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی جب ان کی عمر 20 سال سے بھی کم تھی۔ اس تلوار پر ایک تصویر بھی بنی ہوئی ہے جس پر حضرت داؤد علیہ السلام کو جالوت کا سر قلم کرتے دکھایا گیا ہے، جو اس تلوار کا اصلی مالک تھا۔ تلوار پر ایک ایسا نشان بھی بنا ہوا ہے جو بترا شہر کے قدیمی عرب باشندے البادیون اپنی ملکیتی اشیاء پر بنایا کرتے تھے۔ بعض روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ یہ وہ تلوار ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس آنے کے بعد کان دجال کا خاتمہ کریں گے اور دشمنان اسلام سے جہاد کریں گے۔ تلوار کی لمبائی 101 سینٹی میٹر ہے اور آج کل یہ تلوار ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپ کاپی استنبول میں محفوظ ہے۔ الماسور، یہ تلوار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنی ہوئی ہے اور دونوں اطراف سے مڑا ہوا ہے۔ مزید خوبصورتی کے لیے اس پر زمرد اور فیروزے جڑے ہوئے ہیں۔ تلوار کی لمبائی 99 سینٹی میٹر ہے اور یہ تلوار بھی ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپ کاپی استنبول میں محفوظ ہے۔ التحف، یہ تلوار بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب کے یہودی قبیلے بنو قیناع سے مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی تھی۔ یہ تلوار حضرت داؤد علیہ السلام کے اپنے والد ماجد کی وراثت کے طور پر نبوت کے اعلان سے قبل ملی تھی۔ یہ تلوار ایک اور نام معصور الفجر سے بھی مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یثرب کی طرف ہجرت فرمائی تو یہی تلوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلوار بما دیگر چند آلات حرب حضرت علی علیہ السلام کو عطا فرما دیے تھے۔ اس تلوار کا دستہ سونے کا مبارک ہاتھوں سے بنا ہوا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوہے کے ساز و سامان، خاص طور پر ڈھالیں، تلواریں اور دیگر آلات حرب بنانے میں خصوصی مہارت عطا فرمائی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس تلوار کو البتار سے ملتا جلتا لیکن سائز میں اس سے بڑا بنایا۔ یہ تلوار یہودیوں کے قبیلے لاوی کے پاس اپنے آبا و اجداد بنو اسرائیل کی نشانیوں کے طور پر نسل در نسل محفوظ چلی آ رہی تھی، حتیٰ کہ آخر میں یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں مال غنیمت کے طور پر پہنچی۔ تلوار کی لمبائی 112 سینٹی میٹر اور چوڑائی 8 سینٹی میٹر ہے۔ یہ تلوار بھی ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپ کاپی استنبول میں محفوظ ہے۔ الذوالفقار، ناظرین، یہ تلوار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ بدر میں مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی۔ تاریخی مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلوار حضرت علی علیہ السلام کو عطا فرما دی تھی۔ غزوہ احد میں حضرت علی علیہ السلام اسی تلوار کے ساتھ میدان جنگ میں اترے اور مشرکین مکہ کے کئی بڑے بڑے سرداروں کو واصل جہنم کیا۔ اکثر حوالے اس بات کا اشارہ دیتے ہیں کہ تلوار خاندان حضرت علی علیہ السلام میں باقی رہی۔ اس تلوار کی وجہ شہرت یا تو 2 دھاری ہونے کی وجہ سے ہے یا پھر اس پر بنے ہوئے 2 نوک نقش و نگار کی وجہ سے ہے۔ یہ تلوار بھی ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپ کاپی استنبول میں محفوظ ہے۔ الرسیوب، یہ تلوار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیتی 9 تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔